اور وہ انور شاہ صاحب کے شاگرد. اور صحیح مسلم میں نے پڑھی مولانا عبد الرحمن اشرفی سے, اور حضرت ابو داؤد مفتی جلیل احمد رحمہ اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سوالوں کے جواب دینے کا انداز کے بزرگوں کا ایسا ہوتا تھا. ابو داؤد کے سبب میں طلاق مکرہ کے متعلق آیا واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ہم کہتے ہو جاتا ہے. تو ایک ساتھی نے پوچھا حضرت مکرہ کا طلاق کیوں کیسے واقع ہوتا ہے؟ ہاں بھائی تم ایک کو اقرار کرو, دوسروں کو گولی مارے, وہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس کے سر میں گولی لگائے, ہاں تم نے اقرار کیا ہے, وہ نہیں مرے گا کیونکہ مکرہ ہے. یعنی اللہ نے ان کو اتنا. حضرت کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شادی ہوئی, شادی کے بعد گھر والی نے ایک اچھا سا مولسا کو لسٹ لایا, کہا کہ یہ چیزیں لے لو. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ ضروریات ہیں. میں نے کہا اچھا. میں حاشیہ لکھ رہا تھا, حضرت فرماتے ہیں کہ مقامات پر, اور میں محفوظات القرآن للراغب بہت دیکھتا تھا. فرماتے تھے منجد کے دیکھنے سے وہ بہتر ہے, اس میں عقلی دلائل کے طور پر وہ سمجھاتا ہے لغت, اور اس میں حافظے پہ زور پر ہے, اس میں عقل پہ. تو اس نے کہا یہ ضروری ہے. میں نے کہا اچھا ضرورت کی تعریف کرو, ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری اپنی تعریف خود جان تو یہ تمہیں لینے ہیں. تو میں نے کہا ضرورت یہ ہے اگر وہ چیز نہ ہو تو ضرر آ جائے. ضرورت وہ ہے, وہ چیز نہ ہو تو ضرر آ جائے. کیا ضرر آئے گا؟ کہا یہ اپنی کتابیں چھوڑو, یہ تمہیں خرید. تو حضرت ایسے ساتھ اپنے طلباء کے ساتھ مہربانی. اور میں نے کہا کردار. ایک دفعہ حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ نے التاریخ الصبی کی آخری 4 جلدیں پاکستان میں چھپی تھی, ان کی جو ہے تاریخ الصبی اس زمانے میں 10 روپے ایک جلد کی قیمت. ہمارے مہر میں اکثر سندھ میں پڑھا ہوں, تو استاد نے کہا بھائی تم یہ میرے لیے لے کے آنا 4 جلدیں آخری. میں حضرت کے کمرے میں گیا, حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ ان کو کہا جی یہ چاہیے کتاب کا, ٹھیک ہے لے لو. پیسے لائے ہیں؟ میں نے کہا یہ پیسے ہیں. کتابیں نکال کر ایک گتے میں حضرت باندھ رہے ہیں. ان کی چھپی ہوئی کتابیں تھی حضرت کی. ایک کتاب رکھی ہوئی تھی, اس کا نام تھا دستور اسلام. دستور اسلام, یہ میں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا. ہمارا تعلق جو جمعیت کے ساتھ تھا, یہ دستور ہے, امیر کی یہ ذمہ داریاں ہیں, وزیر کی یہ ذمہ داریاں ہیں, فلاں ہیں. بار بار میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو کہا اچھا صاحب مول صاحب یہ کتاب پسند آئی؟ میں نے کہا جی آپ پسند آئی. کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ 4 روپے. میں نے کہا نہیں حضرت 3 روپے. ہمیں 25 روپے ملتے تھے 15 روٹی کے لیے, 10 میں سے صابن تیل اپنا سالن سارا 10 روپے, مہینے بھر کے 10 روپے ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا 3 نہیں 4. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں نہیں لیتا ہوں. تمہارے جیب میں مول صاحب کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا جی 5 روپے. کہا نکالو دے دو. میں نے دیا حضرت کو, 4 روپے کاٹے, 1 روپے دیا. میں کتابیں کندھے پر دروازے تک گیا. کہا مول صاحب ادھر آئیے. میں آیا. اچھا یہ روپیہ لے لو, میں تمہیں صدقہ دیتا ہوں تمہیں طرف سے, ٹھیک ہے. میں نے وہ روپیہ لیا, دروازے تک گیا. فرمایا اچھا مول صاحب کوئی دل میں شبہ سوال تو نہیں آیا؟ میں نے کہا جی سوال ہے, ہاں اور بھی لوگوں کا سوال تو ہوگا. کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی جب آپ کو 3 روپے میں دینا تھا تو 3 روپے میں دے دے, اتنا لمبا کیوں کیا؟ پھر لیا, پھر خیرات میں 1 دیا, آپ جمع کریں. فرمایا بھائی مجھ سے یہ بڑے پیٹ والے یہ کتاب خریدتے ہیں, جانتے ہو؟ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جی میں نہیں جانتا ہوں. کہتے وکلا آتے ہیں مولوی صاحب, میں ان کو کہتا ہوں 4 روپے سے کم نہیں, آج میں تمہیں 3 روپے میں دیتا, اور پھر ان کو کہتا 4 روپے سے کم نہیں ہوتا, نہیں یہ تو جھوٹ ہوتا, میں جھوٹا ہوں. کردار یہ تھا آپ کے اکابر کا کہ اتنے میں کہ یہ کیا ہوگا, صرف یہ ہے کہ 3 روپے میں دیتا ہوں, پھر کہوں گا 4 روپے سے کم نہیں ہے, یہ جھوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کا جو ہے وہ کردار ہے وہ نصیب کرے. اور تحاوی شریف میں نے پڑھی ہے حضرت مولانا عبید اللہ سے, مفتی محمد حسن رحمہ اللہ کے فرزند.
ان کی ایک سند ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے تھے کہ حدثنا شیخ تھانوی اجازت، قال حدثنا شیخ فضل الرحمن گنج مراد آباد، قال حدثنا اجازتا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ نے ہمیں اپنی اس سند کی اجازت دی، اور معطائن ہمیں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے جامعہ اشرفیہ میں، مدرسے والوں نے کہا معطائن انہوں نے شروع کرائی، ان سب کے پاس مرید کی سند ہے۔ دوسری جو سندیں ہیں جو تم طالب علم میں پڑھنے والے سبب یہ کہ آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے آگے دین کا کام کرے۔ حضرت ہر زمانے کے فتنے جدا ہو، آج کل جو ہے یہ الیکشن ہے، اس میں ہے، پھر اس میں اور تو اپنی جگہ پہ مولویوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی، یہ ہے فلان ہے فلان ہے۔ حضرت ہمارے اکابرین حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، دوسرے حضرات 1945 میں جمعیت علماء اسلام بنایا۔ ایک جمعیت علماء ہند تھا، وہ پہلے تھا، لیکن جب پاکستان کی تحریک چلی اس وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جماعت اپنی بنائی، جمعیت علماء اسلام۔ وہ جمعیت علماء ہند تھا جو شیخ الہند رحمہ اللہ والوں کا، انہوں نے پاکستان والوں کو کہا، قائد اعظم کو کہا، تم اس ملک کے اندر اسلامی قوانین جاری کرو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، لیکن اس امید پر کہ یہ جو ملک بنے اس میں اللہ تعالیٰ اسلامی قوانین جاری کرائے۔ حضرت یہ جو ہے آپ کا خیبر پختونخوا، اس میں ریفرنڈم ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، یہ حضرات گئے، وہاں کے پیر مالکی اور دوسرے بزرگوں نے ساتھ دیا، ورنہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ہندوستان سے ملنا چاہتے تھے، یہ ان اکابر کی وجہ سے یہ پاکستان میں آ گئے۔ اسی طرح بلوچستان کا انہوں نے دورہ کیا، سندھ کا انہوں نے دورہ کیا، اور ان کو معلوم تھا پاکستان جب بنا اس کے بعد یہ قرارداد مقاصد ہے، قرارداد مقاصد یہ ہمارے اکابر نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء اور ان کے متبعین جمعیت علماء اسلام والوں نے قرارداد مقاصد پاکستان، یعنی اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، پاکستان کے دستور میں علامہ شبیر احمد عثمانی والوں نے ڈالا۔ اور یہ دیکھ رہے تھے، آپ تعجب کریں گے، آپ کہیں گے کیسا؟ یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ، سر ظفر اللہ، یہ قادیانی تھا، یہ قادیانی تھا، پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، وزیر داخلہ ایک ہندو وزیر تھا، لیکن ان بزرگوں نے پھر بھی اپنے کو ان کے ساتھ ملایا تاکہ خدا کرے کہ اس ملک کے اندر ہم اسمبلی تک پہنچیں اور اس ملک کے اندر قوانین شرعی جو ہیں وہ داخل ہو جائیں۔ اور وہ ظفر اللہ ایسا تھا، ہمارے خان کلات جو بلوچستان کا ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا ہمیں قادیانیوں کو کلات میں جگہ دے دو، ہم تمہارے علاقے کو پیرس بنا کے تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ہم قادیانیوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے، خان صاحب نے لکھا ہے، میں پیرس میں تھا، فرانس گیا تو یہ آدمی ادھر مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں جگہ دے دیں، ہم قادیانیوں کو بلوچستان میں ہم تمہارے علاقے کو آباد کریں گے۔ اس نے کہا ظفر اللہ بات سنو، کہا کیا؟ خان صاحب نے کہا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اگر مجھے کہیں کہ احمد یار غلام احمد قادیانی کو نبی مانو، میں نہیں مانوں گا۔ سمجھے اس بات کو؟ اب کیا کہتا ہے یہ بزرگ؟ خان تھا، بلوچستان کا خان کلات ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر اگر مجھے کہیں تم اس کو نبی مانو، میں نہیں مانوں گا۔ کہتا ہے ہوئے نبی کی بات نہیں مانو گے؟ کہتا ہے بات سنو، حضور نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، یہ خبر ہے، آکاب بدلتے ہیں، وہ ارشاد ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ، فلاں نکاح کرو ابھی بند ہوا،
وہ معمورات منہیات جو ہیں ان میں نسخ ہوتا ہے، اور اخبار میں اگر نسخ ہو تو یہ کذب ہے۔ مجھے پتہ ہے میں کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد میری جان چھوٹ گئی۔ حضرت علماء سے ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں، ہمارے اکابر میں نے کہا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے؟ قادیانی۔ وزیر داخلہ کون ہے؟ ایک ہندو ہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، شاہ ملک رحمہ اللہ، دوسرے حضرات جو کہ سارے تھے، اللہ تعالیٰ ان جامعات کو قائم رکھے۔ ان بزرگوں نے جو منہج، جو طریقہ ہمیں بتایا اس کے مطابق، اور اس اجلاس میں میرے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا فرزند بھی آیا ہوا ہے، اور ویسے بھی جامعہ اشرفیہ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ مولانا اسد صاحب نہیں ہیں؟ اچھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی بعد میں دعا کرنا، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس میں کیا بتاتے ہیں؟ بے شک ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے، بے شک اعمال بنی آدم کے، یعنی کردار بنی آدم کا، وقولہم گفتار بنی آدم کا، یہ تولے جائیں گے۔ اب یہ متعلقات باب اس کو کہتے ہیں، ورنہ تین چیزیں ہوتی ہیں: ترجمہ الباب، سند حدیث اور حدیث، یا قرآن کی کوئی آیت۔ متعلقات باب کبھی اس میں ہوتا ہے، چار باتیں آ جاتی ہیں۔ ابھی قسط کے لفظ کی مناسبت سے پھر قسطاس کی بھی تفسیر کی، اور مقصد کی بھی تفسیر کی، اور قاصد کی بھی تفسیر کر کے آپ کو بتائی اس مناسبت سے۔ پھر سند لایا، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن حزیر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، دو کلمے ہیں، یعنی دو کلام ہیں، حبیبتان الی الرحمن، پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہے ترازو کے اندر۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ میزان ہوگا، کہاں ثابت کیا؟ نزع الموازین، اور پھر فرمایا اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ دیکھو یہ قول ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کس میں ڈالے جائیں گے؟ ثقیلتان فی المیزان، کس میں ڈالے جائیں گے؟ ترازو میں ڈالے جائیں گے۔ اپنے اس مدعا کو کہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن توزن، اس پر وہ اساتذہ فرماتے ہیں یہ کلمے یعنی کلام، دو کلام ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، وہ کلمہ ہدایت والا نہیں ہے، لفظ البذی لمعنی مفرد، وہ نہیں ہے، یہ کلام ہے، کلمہ طیبہ ہم بولتے ہیں، اور واضح پڑھتے ہیں کلمہ طیب، کلمہ طیب، تو یہ غلط ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے نواسے کو پڑھا رہا تھا کلمہ طیب، بیٹا پڑھو سناؤ، ہمارے استاد حدیث ہے مدرسے والے، وہاں سے گزرے، کہا صحیح کلمہ طیب نہیں ہے، کلمہ طیبہ، صحیح کلمہ طیب نہیں ہے لفظ، کلمہ طیب۔ تو اگر کسی سے کوئی ایسے کلمہ طیب کہنے والا ہو تو ان کو یہ مسئلہ سمجھا دینا۔ حضرت یہ پیارے ہیں کس کو؟ رحمان۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی کون سی صفت لائی گئی؟ رحمان۔ حضرت آپ آگے پڑھائیں گے، دین پہنچائیں گے، تو رحمان والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا۔ الرحمن، الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ بڑے مہربان نے۔ معلوم ہوا استاد کو رحمت کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کو مارا، اس کو مارا بچوں کو، یہ نہیں، اس میں رحم کا جو ہے یہ مادہ استاد کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، چھوٹا بچہ اس کا پیدا ہوا، بیوی کو کہا میں مر رہا ہوں، اگر بچہ بڑا ہو جائے، بچ جائے تو مدرسے میں داخل کرنا اس کو۔ بیوی نے کہا ٹھیک۔ اس نے جو ہے بچہ کچھ بڑا ہوا، مدرسے میں اس کو چھوڑا، مولوی صاحب نے اس کو پڑھایا، کہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے یہ پڑھا الف با تا سا، یہ بھی سکھایا اس کو. کسی نے اس بچے کو خواب میں، باپ کو خواب میں دیکھا، اس بچے کے سبق پڑھنے کے بعد کسی رات میں خواب میں دیکھا. میاں کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا مت پوچھو، پہلے کچھ گڑبڑی تھی، قبر میں میرے ساتھ کچھ عذاب وغیرہ ہوتا تھا. میرے بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے مجھے معاف کیا اور مجھے کہا دیکھو تیرا چھوٹا بچہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، میں تمہیں عذاب کروں تو وہ کہاں، وہ تو کہتا ہے بڑا مہربان ہے، میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا تیرے بچے کی اسکاری کی وجہ سے. جو بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں یہ سمجھو ہمارے نجات کے لیے، یہ جو پڑھتے ہیں نجات کے لیے. مجلسوں میں دعا یہ مانگے جب بھی آدمی آئے، اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ ایمان کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے راضی ہو. میری دعا ہے اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے. حضرت نے جو بتائے اخراجات یہ اللہ تعالیٰ پورے کرنے والے ہیں. قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا، سبق میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے کہ میرے پاس آئے لوگ، حضرت اتنے طالب ہیں یہ خرچہ کہاں سے چلاتے ہو؟ تو میں نے کہا توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے توکل؟ میں بتائیں کون ہے؟ کہا بیٹھے. وہ لوگ بیٹھے، کہیں کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے بیل لایا، کسی نے کیا. میں رسید ان کو دیتا رہا دارالعلوم دیوبند میں. اس کو کہا یہ ہے توکل. حضرت اتنے اخراجات یہ توکل سے پورے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان میں برکت دے. جن استادوں نے پڑھایا اللہ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ اکابر ان کے لیے جانے دعا. رب اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی ولمشائخی ولاخوتی واخواتی، جتنا اجدادی و جداتی جہاں تک جا سکتا ہے، ولجمیع المومنین، لیکن استاذوں کے لیے ہر نماز کے بعد آدمی دعا. امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، آپ حضرات ہمیں جو ہے وہ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ان کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں ان کو بھی اجر دیتے. امام احمد بن حنبل دعا کرتے تھے اللہ میرے استاد امام شافعی پر رحم کرنا، اے اللہ فلاں آدمی پر رحم کرنا. بیٹا عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا ابو میں امام شافعی کو تو جانتا ہوں، یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں؟ کہا بیٹا جب میں نے خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا میں اس پر مضبوط رہا اور مجھے علماء آئے. حضرت قرآن میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہے نا. علماء دیوبند جب تحریک چلا رہے تھے انگریز کے خلاف تو کچھ حضرات کہتے ہیں قرآن میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. امام احمد بن حنبل کیوں کی اتنی سختی کرتے ہو؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ دوسرا آدمی ایک ڈاکو تھا، اس نے مجھے دیکھا، کہا احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں، مجھ پر یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا سچی کرو، کتنی چوری کی ہے، کتنا ڈاکہ زنی کی ہے. مجھے انہوں نے کوڑے مارے، آج تک میں نے تسلیم نہیں کیا ہے. دیکھو اگر حق پر ہو مضبوط رہنا، تمہیں کوڑے لگے بھی پرواہ نہیں کرنا. کہتا ہے اس کی وجہ سے میرا دل مضبوط ہو گیا، تو اس کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ، جو مائیں دعا کرتی ہیں، جو بچیاں پڑھتی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ مدرسے والوں کو آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، عیبوں سے پاک ہے، کمزوری سے پاک. اور سبحان اللہ العظیم، اللہ عیبوں سے پاک ہے، حمد والا ہے، لیکن بڑا بھی ہے. گرفتار کرنے پہ آئے تو گرفتار بھی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو یہ وظائف ان کی پابندی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب